وہ کوٹ پیکنگ جس کا ذکر پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب یا پھر وہ تمام لوگ جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، وہ تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے۔ خوب پردہ ہے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ کھنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کوئی کرامات کرو۔ یہ شعر خود عدالت کو سنائے جانے چاہیے، سپریم کورٹ کو سنائے جانے چاہیے، کیونکہ اس عدالت میں ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھا، اس نے سر باہر نکال کے قانون کا قلع قمع کیا، اس نے دستور کو تباہ کر کے رکھ دیا، اس نے عدالت کی بنیادوں میں بارود بھر دیا، جس کے پٹاخے اور جس سے انہدام انصاف کا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، تھرڈ امپائر میں آپ کو خوش آمدید۔ وہ کوٹ پیکنگ جس کا ذکر پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب یا پھر وہ تمام لوگ جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں کرتے تھے، جس کا ذکر وہ تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے۔ اس کی بابت عرض یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 3-2 کی اکثریت سے جو ججز ٹرانسفر کیس ہے اس کا فیصلہ سنایا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاص طور پہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں، اس فیصلے کے مطابق اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے، کام جاری رکھیں گے۔ جو 2 ججز جنہوں نے حبیب اکرم صاحب اختلافی نوٹ لکھا اور انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی مداخلت کے بارے میں بات کی، انہوں نے ساتھ 2 شعر بڑے مزیدار لکھے ہیں فیصلے کے اینڈ پہ۔ ایک انہوں نے داغ دہلوی کا شعر کوٹ کیا ہے کہ خوب پردہ ہے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اور دوسرا کوٹ کیا جی کلیم عاجز صاحب کا، وہ بھی مشہور زمانہ شعر ہے، ضرب المثل بن گیا کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ کھنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کوئی کرامات کرو ہو۔ اب بات یہ ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب جن کے سامنے یہ کیس نہیں تھا عمران خان صاحب کی سزا معطلی کے حوالے سے، انہوں نے ایک جج صاحب سے لے کے اس کو خلاف قانون، خلاف رولز، وہ ایک لارجر بینچ بنا لیا، پھر اس کے بعد جیسے معاملات آگے چلے اینڈ ادر کیسز عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ اسپیشلی، وہ ڈوگر صاحب دیکھ رہے ہیں، اور ڈوگر صاحب اب پکے ہو گئے ہیں یہاں پہ، اور ڈوگر صاحب جو اختلافی نوٹ لکھنے والے جج صاحبان ہیں، انہوں نے جن کے آپ نے 2 شعر بھی انہوں نے اپنے فیصلے کے آخر میں لکھے ہیں، یہ شعر خود ان کو سنائے جانے چاہیے، خود عدالت کو سنائے جانے چاہیے، سپریم کورٹ کو سنائے جانے چاہیے کہ کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کیونکہ اس عدالت میں ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھا، وہ تو صاف آگے تھے سامنے، نہیں اس نے عدالتی چلمن نہیں چھوڑی تھی، ہاں ٹھیک ہے، لیکن اچھا عدالتی چلمن میں اس نے سر باہر نکال کے قانون کا قلع قمع کیا، اس نے دستور کو تباہ کر کے رکھ دیا، اس نے عدالت کی بنیادوں میں بارود بھر دیا، جس کے پٹاخے اور جس سے انہدام انصاف کا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو عدالت میں خود کو چیک کرنا چاہیے کہ یہاں پر تو کوئی ایسا نہیں ہے جو چلمن سے لگا بیٹھا ہے، جو چلمن کے پیچھے چھپ کے حکومت کے سیاسی مفادات کی حفاظت کر رہا ہے اور ان پر دستور کی اور قانون کی ملمہ کاری کر رہا ہے۔ کوئی ایسا شخص عدالت میں تو نہیں خدا نخواستہ، یہ دیکھنا چاہیے۔ اچھا، اور پھر یہ جو قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، یہ تو واقعی ایک بات ہے۔ دیکھیں ان کے دامن پہ کوئی چھینٹ ہوتی ہے نہ خنجر پہ کوئی داغ ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھٹو قتل ہوا اور اس کی کرامت ایسی تھی کہ وہ قتل کرنے والے بعد میں پاکستان کے بڑے معزز جج صاحبان رہے، اور پھر بعد میں عدالت نے آ کے اسی مقدمے کو اڑا دیا، اسی مقدمے کو ختم کر دیا۔ یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل ٹھیک ہے نا، کہا کہ نہیں یہ تو واقعی عدالت میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو گویا عدالت نے سپریم کورٹ نے ریکارڈ پہ یہ تسلیم کر لیا ہے کہ عدالت کے خنجر پہ کوئی داغ ہوتا بھی ہے تو 50 سال بعد نظر آتا ہے، اس کے دامن پہ کوئی چھینٹ ہوتی بھی ہے تو 50 سال بعد خود ہی تو اب یہ تو بات واضح ہو، ہر بندے کو پتہ ہے کہ معاملات کیا چل رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں۔ اب جناب جو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، سرفراز ڈوگر صاحب آئے ہیں اس کورٹ میں، اگر میں اپنی آئینی تفہیم جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے عدالت کے سامنے، اس کی روشنی میں بات کروں تو یہ جو ہائی کورٹ کے جج کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، ایک صوبے سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، اور یہ اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس ججز مکمل طور پر کہیں میسر نہ ہو، جیسا کہ ایک موقع آیا اور وہ پاکستان کی قومی بدقسمتی تھی 2 طرح سے، وہ تھی کہ ایک پوری عدالت ختم ہو گئی تھی بلوچستان ہائی کورٹ، یاد ہے آپ کو ایک فیصلے سے، جی
جسٹس افتخار محمد چودھری والے کیس میں. اس کیس میں جب وہ پوری عدالت ختم ہوئی تو ایک تو یہ خوش قسمتی تھی یا اچھی بات تھی کہ وہ عدالت ختم ہوگی جو پی سی او کی تھی, لیکن اس کے بعد جو بدقسمتی جہاں سے شروع ہوئی وہ جسٹس قاضی فائزی صاحب, ایبسلیوٹلی وہ ڈائریکٹ چیف جسٹس بنا, وہ ڈائریکٹ چیف جسٹس بنا. اس کے بعد وہ پاکستان کا چیف جسٹس بنا, اور اس نے جو کچھ تباہی اس عدالت کی اور اس قانونی نظام کی ہے وہ آج تک جاری ہے. یہ جو ثواب اس وقت چل رہا ہے یہ بھی اسے ہی پہنچتا ہے. ٹھیک بات ہے. جس طرح بعض صدقات ہوتے ہیں نا جو جاریہ ہوتے ہیں, بعض گناہ بھی ہوتے ہیں جو جاریہ ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ جو ہے یہ جو گناہ گار ہے اس پورے کیس کا وہ تو وہی شخص ہے. ایک ایک ایڈ کرتا ہوں, امریکہ میں فیلڈ مارشل صاحب موجود, وہاں پہ انہوں نے ایک وہ کوثر صاحب ہیں, وہ رپورٹر ہیں, مطلب صحافی ہیں, وہ کوٹڈ ہے, وہ انہوں نے خود وہ واقعہ بتایا کہ مجھے وہ ملے وہاں پہ فیلڈ مارشل صاحب, تو میں نے ان سے یہ بات کی, میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ میں نے ان سے یہ بات کی کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ان کا آگے مستقبل یا کیا معاملہ. تو چیف صاحب نے آگے سے کہا کہ عدالتوں میں کیسز ہیں ان کے, تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے, عدالتوں سے معاملات بہتر ہو جائیں گے. تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ دیکھ لیں معاملہ صورتحال تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. اس وقت آپ جس اسٹیچر, جو ایک کنسالیڈیشن آف ایوری کائنڈ آف پاور اور اتنی کامیابیاں جو پاکستان کو ملیں, آپ کی اور عزت میں اضافہ ہو جائے گا. تو نے کہا اچھا, آگے سے وہ مسکرائے یا کچھ اس طرح کا انہوں نے بتایا. بات یہ ہے کہ یہ سرفراز ڈوگر صاحب اور وہ جو جج صاحبان کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو دو کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیز کا رول اس سب معاملے میں ہے, نہیں وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں بنیادی طور پہ کہ ان کا کوئی یہ ایگزیکٹو کے ماتحت ایک ایجنسی ہے, اس کا عدالتوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. سو ان ادر ورڈز وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں, ہم اس بات کو مان ہی نہیں سکتے. اس آرگومنٹ کو انہوں نے, یہ جن شعروں جہاں پہ ان کے اشعار جہاں پہ ہیں نا, اس سے پہلے کا پیرا انہوں نے کہا کہ یہ اس بات تو نہیں مانی جا سکتی. مجھے تو اس سے انڈرسٹینڈنگ یہ ملی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ آپ کا ان کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے آئی ایس آئی کا. نہیں, وہ تو آپ ذرا ان کا پہلا پیرا پڑھ لیں, میں پھر اس کو غلط آپ اس کو دوسری سائڈ پہ لے کے. اینیویز چلیں ان دونوں چیزوں کو جوڑ لیتے ہیں. اب سرفراز ڈوگر صاحب یہاں پہ عمران خان صاحب کے کیسز کی اپیل بھی, پھر اس کے علاوہ ضمانت اور سزا منسوخی والا معاملہ وہ جو اس سے پہلے اپیل سے, پھر اس کے علاوہ باقی دیگر کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ دین ایڈ ٹو اٹ 9 مئی کے کیسز. تو یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے کہیں پہ سلجھے گا آگے جا کے, یا پھر یہ جو پیکنگ ہوئی ہے بس ٹھیک ہے اس کے بعد تو پھر؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہمارا عدالتی نظام آج کی تاریخ میں کام کر رہا ہے, یہ 26ویں ترمیم کے تحت اس کی تشکیل 9 کی گئی. یہ تشکیل 9 اس لیے نہیں کی گئی کہ عدالتوں میں کام کو بہتر بنانا ہے, اس لیے کی گئی ہے کہ عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو رگڑا دینا. ایک تو یہ بات, اس مقصد میں کسی کو ابہام نہیں رہنا چاہیے. پتہ ہی ہے بڑے عرصے سے. اچھا, چینج آف ہارٹ نہیں, چینج آف ہارٹ ایسا نہیں ہوتا پاکستان کے میں, چینج آف ہارٹ نہیں ہوتا. وہ چینج آف ہارٹ کسی ایک جگہ ہی میٹر کرتا ہے, باقی جگہ نہیں ہوتا. تو اب عدالتوں میں جس طرح آئینی بینچ تشکیل دیا گیا ہے, عدالتوں میں جس طرح ایک آئینی بینچ اور سپریم کورٹ کو پیرلل بنا دیا گیا ہے, اب آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ چیف جسٹس صاحب محض واضح تلقین کا کام کریں گے یا کوئی فیصلہ بھی کریں گے. اور ایسا لگتا ہے کہ سارے فیصلے جو ہیں حکومت کی طرف سے, حکومت کو جس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں اکثریت حاصل ہے اس کے نامزد کردہ ججز ہی آئینی بینچ میں آئیں گے. آپ ذرا دیکھیے کہ یہ مقدمہ بنیادی طور پہ, یہ جو ججز کا مقدمہ تھا, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا مقدمہ بنیادی طور پہ حکومت کے خلاف ہے نا, تو فیصلہ حکومت کے حق میں ہوا. تو ہوا ہے نا. اب آپ سیدھی سی آپ اس کا آپ اندازہ کر لینا کہ جب جو ججز ہیں, اب تک ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آئینی بینچ میں جیسے حکومت کی سنوائی زیادہ ہے. حالانکہ آئینی بینچ بننے کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ میرے آپ کے حقوق, پاکستان کے ہر آدمی کے حقوق عدالت میں ڈیفینڈ ہو رہے ہوتے. ہونا تو چاہیے تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا, لیکن وہ تو نہیں ہے نا, لیکن وہ نہیں ہو رہا. تو لہٰذا اب آپ یہ اگر توقع کرتے ہیں کہ کچھ چینج آف ہارٹ ہو جائے گا اور آگے چل کے اچانک آپ کو ایک مل جائے گا کہ جناب
حریت پسند ججز، آزاد فکر کے ججز نہیں، میں اب بالکل فیصلے یہ کرنا شروع کریں صاحبان گے. کی بات ہی نہیں کر رہا تھا. میں بات کر رہا تھا جہاں پہ چینج آف ہارٹ میٹر کرتا ہے وہاں پر چینج آف، اس کے بعد پھر جج صاحبان کا بھی ہو جائے گا، اس کے بعد تو فوراً ہو جائے گا. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا. تو وہ چینج آف ہارٹ میرا خیال ہے کہ وہ جڑا ہوا ہے عمران خان صاحب کی بھی چینج آف تھاٹ سے. اف ایٹ آل خان صاحب اگر اسی یہ لگ رہا ہے نا ابھی تک اپیرنٹلی یوں ہی کورٹ پیکنگ تو مکمل ہو گئی ہے، جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں اسی طرح سے چل رہے ہیں، ایوری ون نوز دیٹ. لیکن خان صاحب وہی اگر اپنے، اور میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ ان کا جو اصولی موقف ہے اس سے وہ پرے ہٹیں، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب تک وہ اس سے پرے نہیں ہٹیں گے یہاں بھی چینج آف ہارٹ نہیں ہوگا. دیکھیے عمران خان کو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کے بدترین دشمن کو جج بنا کے عمران خان کو دبایا جا سکتا ہے تو پھر تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. وہ قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے نہیں ڈرا وہ شخص، اور ان کے ساتھ صریحاً ناانصافیاں ہوتی رہیں، وہ پھر بھی ڈٹے رہے. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کورٹ کے ذریعے عمران خان کو ڈرایا جا سکتا ہے تو وہ تو نہیں ہو سکتا. ڈرانا تو سر کیا ہے، بس اندر ہی رکھنا ہے نا. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو خود کہہ رہا ہے کہ جناب میں تو اس وقت تک اندر ہوں جب تک پرنسپل نہیں اسٹیبلش ہوتا، مجھے تو پرواہ نہیں، میں یہی مر جاؤں گا. اب یہ اس تناظر میں اب آپ ذرا آگے بڑھیں. یہ تو ہے عمران خان. اب ذرا آ جائیں عملی حقائق کی دنیا میں. ایک ہے پرنسپلز. حقائق کی دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں اب ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. بعض لوگوں کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملکی معاملات میں عمران خان کے ساتھ ریکنسیلیشن کا ذکر کر کے ہم جیسے لوگ زیادتی کرتے ہیں. جی یہ بعض لوگوں کا خیال ہے. جی بالکل ہے. اچھا مجھے ایک دو لوگوں نے پرسنلی بھی کہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب حقائق کو سامنے رکھیں تو سب سے بڑی حقیقت اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ہماری دوسری حقیقت سیاسی حقیقت عمران خان ہے. آپ ذرا یہ جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ حکومت تو اپنا وقت پورا کر چکی. اچھا جیسے فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کو وہاں پہ بلا کے ایک لیجٹمیسی کی جو سٹیمپ دی ہے امریکہ نے، اس کے بعد تو ایک وہ عمران خان صاحب کا بھی وہ جو آرگیومنٹ تھا نا کہ دیٹ وی ول اونلی ٹاک ٹو اسٹیبلشمنٹ بیکاز دے آر دی ریئل، وہ تو سیدھا ہو گیا، وہ تو آرگومنٹ ٹھیک ہو گیا نا. اچھا موجودہ حکومت جو ہے ان واقعات کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ چلے سر ایک میں موجودہ حکومت میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ عدالتوں والا معاملہ دفنا لیں. وہ دوسرا جو چل رہا ہے نا 7 کیس مخصوص نشستوں والا، اس میں بڑی کمال چیز ہے. جسٹس امین الدین خان صاحب نے ہی ہیڈ این assertion، اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ ریزرو سیٹس کیس میں اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ سٹیزنز فنڈامنٹل ہیومن رائٹس. ووٹ دا کوئی لینا دینا نہیں ہیومن رائٹس دے نال تے پھر بس ٹھیک ہے. باقی جج صاحبان کے بھی وہاں پہ جو مکالمے ہوئے ہیں وکلا کے ساتھ پہلے، دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جج صاحبان نے پہلے سے طے کیے ہوئے کام کو نئے دلائل بخشنے. ٹھیک ہے، یہ ان کے جج صاحبان نے یہ امتحان جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے اور نہ پی ٹی آئی کے وکیلوں کا ہے. یہ امتحان خود جج صاحبان کا ہے. جج صاحبان کو پتہ ہے الیکشن کیسے ہوا، جج صاحبان کو یہ بھی پتہ ہے کہ الیکشن سے پہلے کیا ہوا، جج صاحبان کو یہ بھی پتہ ہے الیکشن کمیشن نے کیا تو آپ کیا، کہہ رہے ہو گئے تھے ہمیں نہیں پتا. جج صاحبان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس الیکشن کے بعد کیا ہوا. اچھا اب جج صاحبان نہ مانے، بالکل نہ مانے، انہیں کون کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن یہ امتحان عدالت کا جو ہے، یہ بات اکبر باجوہ صاحب آپ سمجھ لیں. نہیں وہ ایک بڑا مشہور ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی کیس میں پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ ٹرائل پہ نہیں ہوتے، جج ٹرائل پہ ہوتا ہے. ان دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون غلط اور کون ٹھیک. اس کیس میں تو صاف ستھری بات ہے ججز ٹرائل پہ ہیں، تو ججز جو ہیں بالکل اپنی مرضی کریں. یہ تو کچھ چیزیں بے بسوں کے لیے وقتی طور پر سزا ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہی جو بس والے لوگ ہوتے ہیں جب وہ بے بس ہوتے ہیں پھر ان کے لیے عذاب ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، یہ جو سزا ہے پی ٹی آئی کی، یا بلکہ میں اس کو پی ٹی آئی کا کیس کہتا ہی نہیں ہوں، یہ تو عوام کا کیس ہے. ایبسلیوٹلی یہ ووٹوں کا کیس ہے اور ووٹوں کے نتیجے میں ملنے والی نشستوں کا کیس ہے. یہ ووٹوں کا یہ تو عوام کا کیس ہے. آپ نہ مانیں اس کو، بالکل نہ مانیں، بلکہ آپ تو یہ کریں جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بالکل وہاں پہ
لکیریں مارے اور کہے کہ جناب یہ میں آپ کے منہ پہ مارتا ہوں, فیصلہ نکالے اور سنا دے. چلیں اب آ جاتے ہیں وہ ریکنسیلیشن والے معاملے پہ بھی, اس سے پھر آگے پڑھتے ہیں. وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو گراں گزرتی ہے ان کی طبیعت پہ یہ بات, اور ناگوار گزرتی ہے, بلکہ خاص طور پر جب جنگ کے وہ 3-4 دن چل رہے تھے نا, اس میں جب ہم نے بھی یہ بات کی, بہت سارے لوگوں نے بات کی کہ یار دس از اے ٹائم ویئر وی شوڈ ریکنسائل. ایک اے پی سی کی بات ہوئی, اس کا بھی برا منایا گیا بیچ میں. چلیں خیر وہ اب کیا کر سکتے ہیں, لیکن چلیں آگے آتے ہیں. آگے یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ وہی جو بات ہو رہی تھی کہ جو لیجٹمیسی کی سٹیمپ اب تو امریکہ سے بھی مل گئی نا, ہماری ہائیبرڈ سسٹم کو کہہ لیں, اور ہائیبرڈ سسٹم کو چیف صاحب ایڈ کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے کیبنٹ کا اجلاس بلایا, اور کیبنٹ کے اجلاس کے بعد جو ٹکرز میں نے ٹی وی پہ دیکھے وہ بڑے کمال تھے. انہوں نے کہا وہاں جو انہوں نے اسپیچ کی ہے چیف صاحب نے, وہ بڑی کمال تقریر کی ہے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ, اس کی تعریف کر رہے تھے. خواجہ آصف صاحب کی ٹویٹ آپ نے دیکھی ہوگی, گو کہ وہ ٹھیک ہے بات کی, مطلب 78 سال میں یہ بڑا ایک ڈیفائننگ یہ واٹر شیڈ موومنٹ ہے. خیر اس سے پہلے بھی بہت سارے اس طرح کے ہو رہے ہیں, لیکن ان کے پاس تعریفیں کرنے کا یہی ایک بس یہی رہ گیا پیچھے کہ وہ تعریفیں کریں, بلکہ اب اس سے زیادہ وہ کیا کریں گے. 5 اسٹار جنرل تو ماشاء اللہ عاصم منیر صاحب ہیں. اب دیکھیے اور اکبر صاحب تعریفیں کر کے, لیکن آپ کا آرگومنٹ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے, میں اس وجہ سے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کی یوٹیلیٹی ختم ہو گئی ہے, لیکن فساد تو ہے نا. اکبر صاحب جو فساد ہوتا ہے نا, پھر وہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے. مکان کی زینت اگر اس کی بنیادوں کو کھانے لگے تو پھر پرابلم ہے. تو یہ جو فساد ہے اس کا مطلب یہی ہے نا کہ یہ ایک مکان کی زینت ہے نا. اچھا اب یہ فساد جو ہے یہ بوجھ بن چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. کیسے بوجھ بن چکا ہے؟ اچھا بوجھ تو پہلے بھی تھا. دیکھیے ایک تو یہ ہے نیا بوجھ تو نہیں بنا. دیکھیے نہیں, آپ اس بات کو سمجھیں, پہلے یہ بوجھ اٹھانا ضروری تھا. آپ ذرا تصور کریں, آپ جب ہوائی اڈے پہ جاتے ہیں, اسٹیشن پہ جاتے ہیں, بس میں بیٹھتے ہیں, گاڑی میں بیٹھتے ہیں, تو آپ کے ہاتھ میں جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ایک بوجھ ہوتا ہے جو آپ ہوائی اڈے میں گھسیٹ کے اس کو جہاز تک لے جاتے ہیں, گاڑی میں رکھتے ہیں وغیرہ جو بھی سواری دستیاب ہو. یہ بتائیں کہ اس میں بیٹھ کے بھی آپ اس کو سر پہ اٹھائے رکھتے ہیں؟ نہیں. آپ کا بیگ, آپ کا اٹیچی کیس کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو, جب آپ اپنی سواری پر بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس کو سر پہ نہیں بٹھائے رکھتے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کو جو طاقت ملی ہے وہ اس گاڑی میں بیٹھ گئی, ٹھیک ہے. اب یہ بوجھ جو ہے یہ بوجھ زیادہ دیر چلے گا نہیں. اچھا اس فساد کو وہ تو آگے سے کچھ ایسا کرے نا کہ وہ نہ چلے, وہ تو ایسا کچھ کوئی تقریر کی تعریف کیا, کوئی ضرورت ہی نہیں. ایسا یہ جو ظفر اللہ خان جمالی صاحب تھے وہ ان سے بھی زیادہ تابع دار تھے, وہ بھی چلے گئے. دیکھیے اب آپ نے یوٹیلیٹی اپنی ثابت کرنی ہے. یوٹیلیٹی دو ہی صورتوں میں ہو سکتی ہے, اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے جو اکثریت میں ہیں ان کے درمیان جو ایک تاثر ہے ایک دوسرے کے بارے میں ناپسندیدگی کا, وہ ختم کرنا. اس کے لیے ضروری ہے نا کہ بیچ میں کوئی انٹرفیس آ جائے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. وہ انٹرفیس یہ تو نہیں ہو سکتا, بلکہ جو تنقید ہوتی رہی اور آن ریکارڈ یہ بات ذمہ داری کے ساتھ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ پچھلے 2-3 سال میں یہ گلا رہا اسٹیبلشمنٹ کو, کبھی تکلفاً کوئی آپ کی طرف جاتا ہی نہیں, سیدھا ہماری طرف آ جاتے ہیں, آپ کس کام کا کوشچن ہے. ہاں بالکل. تو جب ایسی یعنی اب صورتحال یہاں تک ہے کہ جو بیرون ملک لوگ ہیں انہوں نے کچھ تقاضا کیا اور کچھ انہیں سمجھایا گیا کہ بھائی ان کے یہاں پہ پلاٹس وغیرہ کے دھندے ہوتے ہیں نا, یعنی ایک پلاٹ لے لیا کسی نے, اس پر قبضہ کر لیا, یہ بھی تو کام چلتا ہے. مطلب ہاں انویسٹمنٹ جو ہے, معاف کیجیے گا, جو ان کی انویسٹمنٹ یہاں پہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. مکان کو کرائے دار بیٹھا تو اس نے قبضہ کر لیا, تو پھر اب یہ بات ہو رہی ہے کہ انہیں ایک خاکی کارڈ دے دیا جائے. وہ اسپیشل کارڈ ہوگا جو براہ راست فوج سے لنکڈ ہوگا, SIFC سے لنکڈ ہوگا. تو جب یہ معاملہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ تو یہ کام بھی نہیں کر سکتا. نہیں, اس کی بڑی سادہ سی ریزن ہے, میں نام نہیں لیتا یہاں پہ. اس کی ریزن یہ ہے, میں ایٹ لیسٹ اگر لاہور کی بات کریں, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, عمران خان صاحب کے دور میں یہ بڑا پھٹ کے کیس سامنے آیا تھا. وہ بہت سارے یہ لوگ جو یہاں پہ قبضوں میں ملوث ہیں وہ حکومتی جماعت کے ساتھ. جی بالکل. اچھا اب یہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو حکومت, آپ بتائیں کہ حکومت تو بوجھ ہی بنے گی, نہ سیاسی طور پہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے نہ انتظامی سطح پہ اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ پھر اس فساد کو بہتر بنا لیا جائے. تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا اب آ جائے کہ فساد بہتر کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے
پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا جو لو لاسٹ ہے نا، جو محبت ہوئی ہے وہ عمران خان سے ہوئی ہے، اور عمران خان از دی اونلی ون جو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس ملک کو چلانا چاہیے. نہیں تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف نے بھی کہا کہ یہ ہائبرڈ سسٹم، ان کے پاس ووٹ کے چارٹ ٹکے ہوتے تب کی بات ہے نا، ان کی بات کی کیا اہمیت. اب آپ پولیٹیکل کیلکولیشن میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو نکال دیں، اب اس میں نہ رکھے، آپ وہ تجزیے کے قابل بھی نہیں ہیں. آپ اب یہاں سے 18 جون کے بعد پاکستان میں سیاسی فریق صرف ایک ہے، اس کا نام ہے عمران خان. ٹھیک، دیٹس اٹ. اس کے بعد باقی کوئی نہیں رہا. اچھا، عمران خان از دا ون جو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے آگے بات چلنی چاہیے، اور وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. نواز شریف بھی یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے ان کا 3 دن پہلے کا بیان. نواز شریف، پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں یار. میں یہ کہہ رہا ہوں نواز شریف کے پاس ووٹ ہے، اب ووٹ نہیں ہے تو پھر ووٹ نہیں ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے، پاپولر گورنمنٹ نہیں ہے، اور ووٹ والی بھائی آپ سیاست میں ان کی بات کریں گے نا جن کے پاس کوئی میٹ ہے. لوگ بھی تو ہونے چاہیے نا ساتھ، عوام ہونے چاہیے، جو جس پہ کوئی بندہ کسی کو کنونس تو کر سکے نا. تو وہ تو ایک ہی شخص ہے، وہ ہے عمران خان. آئیڈیل سچویشن ہے. اچھا، اور اس وقت دیکھیے نہ ہو بات تو کریں. ہاں نہیں، اس کے اور درمیان میں کیا نکل سکتا ہے اگر حکومت آپ کے مطابق اب اپنی یوٹیلیٹی کھو چکی ہے. دوسری طرف آرگیومنٹ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی وہ جو لو لاسٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ابھی وہ نو لو لاسٹ ہے، ابھی وہ نو لو لاسٹ ہے. تو درمیان کی کوئی صورتحال نکل سکتی ہے؟ درمیان کی صورتحال بالکل نکل سکتی ہے. وہ ود ان پارلیمنٹ کے اندر ہی کوئی تبدیلی آ جائے، پارلیمنٹ کے اندر ہی کچھ ہو جائے، بلاول صاحب آ جائیں، جو بیانات جس قسم کے بیانات جناب شہباز شریف دیتے ہیں اسی طرح کے بیانات بلاول بھٹو زرداری صاحب دے دیں، اور ہم بھی یہ چشم فلک بھی یہ نظارہ دیکھے کہ بھٹو کا نواسہ جو ہے وہ کس طرح اقتدار کے ایوان میں پہنچے. تو لہٰذا اس وقت یہ جو فساد ہے اس کی تبدیلی اینی ٹائم بھی. اور اچھا چونکہ میٹر نہیں کرتا نا تو لہٰذا اب اس پہ کچھ زیادہ غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں. چلیں جاتے جاتے سے مراد کا بھی مولانا پہ آنا ہے، وہ کتنا میٹر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، مریم نواز صاحبہ نے آج، اس دن ہم نے ذکر کیا وہ اسپتال گئی تھی علاج کروانے، آج انہوں نے آگے باقاعدہ ایک تقریب میں بتایا کہ میں وہاں گئی، میرے کندھے میں درد تھی، میں نے پرچی بنوا کے میں نے ٹیکہ لگوایا، ٹیکے کے بعد MRI ہوا، MRI کے بعد میں نے وہاں سے علاج کرا، مجھے بڑا اچھا لگا. عوامی اسپتال کے اندر میں نے جا کے باقاعدہ اس طریقے سے علاج کروایا. سو دس از آل واٹ آر پولیٹیکل لیڈرشپ، ناٹ لیڈرشپ، پولیٹیکل جو اس وقت برسر اقتدار ہیں ان کے پاس کہنے کو یہ باتیں ہیں. ایک طرف ان کی تقریر کی تعریف، ایک طرف ہسپتال کی اپنی تعریف، اور تیسری طرف ہو گیا 78 سال میں ایسا موقع نہیں ملا، چوتھی طرف ہو گیا ہائبرڈ سسٹم بڑا بہترین چل رہا ہے. اس کے علاوہ سیاست سے کرنے کی گل کوئی نہیں. مولانا پہ آ جاتے ہیں. تقریر کر رہے تھے آج وہ، اور پہلے آتے ہی انہوں نے کہا کہ میری تقریر یہ نا سینسر نہیں کرنی چاہیے آپ کو لوگوں کی تقریر، اور جو بھی بات کرتا ہے ہر کوئی محب وطن ہے یہاں پہ. اس کے باوجود ان کی تقریر بار بار سینسر ہو گئی. اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کی ہے انہوں نے آج. یہ مولانا، خیر مجھے توقع کوئی نہیں ہے کہ پیچھے اس کے کوئی کیا تنقید ان کی ہے. تنقید سر انہوں نے یہ کی کہ دیکھیں فوج آپ کے پیچھے کھڑی تھی، اس وجہ سے آپ جنگ جیتے. وہ اگلی بات، قوم آپ کے پیچھے کھڑی، سوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی تھی، اس وجہ سے آپ جنگ جیتے. آپ جنگ جیتے تو دیکھیں آپ کی تعریف ہو رہی ہے، آپ اپنے رول میں رہیں، اس کے بعد لگی وہاں پہ ٹوں. تو اب اس سے اندازہ ہی ہو سکتا ہے کہ مولانا نے باقی باتیں کیا کہ ٹوں لمبا وہ آ گیا بیچ میں. لیکن یہ انہیں کہاں سے اچانک تنقید یاد آ گئی ہے. اور پھر دوسرا وہ جو ملاقات کی ہے فیلڈ مارشل نے وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے سیاسی بصیرت سے اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہاں پہ ٹرمپ نے فلسطین کے مظلوموں کے حق میں بات نہیں کی ہوگی. اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایران کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے، جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ باقاعدہ ان کے ساتھ جو ہے نا ہم دامے در سوکھنے ہر طرح سے، صرف مورلی نہیں ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ مسلم امہ کا مسئلہ بنا ہوا ہے. کدھر سے بول رہے ہیں مولانا؟ کہیں سے بھی نہیں بول رہے، وہ وہیں سے بول رہے ہیں جہاں سے وہ پہلے بلا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی جب بھی کوئی وار ہوتی ہے نا اس طرح کی، جس میں ایک طرف ایک مسلمان ملک ہو، تو سیاسی جماعتوں کو بڑا موقع مل جاتا ہے. جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یک حق و باطل بھی یاد آ جاتا ہے، اور یہ اچانک نہ بڑے بڑے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم جہاد کے لیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان اور دیگر مذہبی جماعتیں ان کی آنکھوں کے نیچے، آنکھوں کے سامنے، ناک کے نیچے اور پورے تعاون کے ساتھ افغانستان میں امریکہ نے آپریشن کیا، پاکستان نے اس کا ساتھ دیا، تو ان سب نے اس کا پولیٹیکل فائدہ اٹھایا تھا.
ایک کو کچھ عرصے کے لیے حکومت مل گئی, مولانا فضل الرحمان جنرل پرویز مشرف کے اقتدار کو لیجٹیمائز کرنے میں کردار ادا کرنے لگ گئے, تو وہ سارا کچھ ہوتا رہا تھا. تو اب بھی اگر ایسی ہی کوئی بات ہوگی, یعنی کہ اگر اب چونکہ ایک تاثر یہ بنا ہے نا دنیا میں, ابھی تک خود جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں وہ پاکستان نہیں آئے, اور پاکستان پہنچ کے انہوں نے باقاعدہ کوئی بریف اس کا تیار کروا کے سرکاری کاغذات میں, ریاستی کاغذات میں نہیں لگا, یا اس کے علاوہ کوئی دیگر اقدامات بھی ایسے نہیں ہیں کہ جس میں ہم کسی پالیسی شفٹ کا اندازہ کر سکیں. پریس ریلیز ہے نا. تو اب اس میں اب آپ دیکھیں نا کہ یا تو کوئی خاص طرح کے اقدامات ہوں. ابھی محض اسپیکولیشن ہے کہ امریکہ نے ہم سے مدد مانگی اور ہم نے ابھی تک انکار کیا یا اقرار کیا, اس بارے میں کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے, اب آبویسلی ہم انکار کریں گے, اور انکار کرنے کا کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا, وہ یہاں آ کے کیا جائے یا کچھ اور طریقہ اختیار کیا جائے, ہاں, اور یہ بھی پتہ نہیں مانگی کہ نہیں مانگی. تو اب لیکن اسپیکولیشنز ہے نا, تو اس اسپیکولیشن پہ مولانا فضل الرحمان نے پہلے سے اپنا ردہ لگا کے کر دیا کہ اے جگہ میری. ٹھیک ہے, ابھی آپ ذرا دیکھیں گے اگر یہ معاملہ چلا تو ابھی جماعت اسلامی بھی ابھی آپ کو بڑی ایکٹیو نظر آئے گی. یہاں پہ تھوڑے دن میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک فلاں ٹی ایل پی بھی ایکٹیو ہو جائے جی ایک مظاہرہ ہو رہا ہے, اور پھر اس طرح کی چیز, پھر آپ کو پتہ چلے گا کراچی میں ایک مظاہرہ ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں لکھی پڑی ہیں, ان میں کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے. بیسکلی یہ ہے ٹو ایکسٹریکٹ دیئر پاؤنڈ آف فلیش. جی, اس کے لیے سارے نتھنگ ایلس. امپورٹنٹ چیز دیکھنے والی جو بہت ساری چیزوں کا تعین کرے گی, امریکہ کیا باقاعدہ اس جنگ میں کودتا ہے, اس سے کچھ پاکستان کی سیاست کا بھی تعین ہوگا, اور اس سے ایگزیکٹ پتہ چلے گا کہ کیا معاملات چلتے رہے پیچھے اور آگے کیا چلیں گے اور چل رہے ہیں. ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں. اللہ حافظ.